لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنیادی طور پر تو گورنمنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا ایک پروگرام ہے جس سے ایس آئی ایف سی کے انڈر جو ہے وہ شروع کیا گیا تاکہ اس ملک کے کسانوں کو کوئی مدد فراہم کی جائے اور ہم اپنی زراعت سے جو پوٹینشیل ہے جو اس سے ابھی تک ہم استفادہ نہیں کر سکے اس سے پوری طرح سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے اور ہم بنیادی طور پر جو ہے اپنی پیداوار کو بڑھانے میں بھی کامیاب ہو سکے۔ ہمارا بہت سارا علاقہ ایسا ہے جسے ہم زیر کاشت نہیں لا سکے، اس میں اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا 9 ملین ہیکٹیئر کے ایریا کو کہ اس کو قابل کاشت بنایا جائے۔ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم اصل میں بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈیجیٹل ایگریکلچر کا جو خواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، یا زراعت کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے یا جدید سیٹلائٹ سسٹم سے یا ان چیزوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اس میں بنیادی طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ یہ گروتھ مانیٹر ہوتا ہے، یعنی فصلوں کی شرح نمو کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس طرح کی سروسز نجی شعبے کی طرف سے تو ابھی فراہم کی جا رہی تھی پاکستان میں، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اور مفت فراہم کیے جانے کی صورت میں یہ بہت زیادہ قابل قدر اور اہم بن جاتا ہے۔ زراعت کا حصہ پاکستان کی اینول جی ڈی پی میں 22.9% ہے، تو جی ڈی پی میں فرق تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے کیونکہ زراعت وہ شعبہ ہے جہاں سے ہم فوری طور پر جو ہے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ کسی بھی قسم کے پروگرامز لانچ کیے جائیں، کوئی پروجیکٹس شروع کیے جائیں، کیونکہ آپ 6 ماہ کا، 4 ماہ کا، 5 ماہ کا ایک فصل کا دورانیہ ہوتا ہے، آپ کی کوششوں کے 4، 5، 6 ماہ کے اندر ہی جو ہے وہ فوائد اور ثمرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی آپ دیکھیں نا، پاکستان میں پچھلے 4 دہائیوں میں 42 برسوں میں ہم نے ایک ریسرچ کی ہے ابھی، جس میں ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہماری جو بنیادی فصلات ہیں ان کے اندر ہماری شرح نمو ہے وہ 1.4%، 1.6% جو بنیادی فصلیں ہیں گندم، کپاس وغیرہ، ان میں ہماری جو ہے وہ شرح نمو ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری فصلوں میں جائیں تو اس سے کم ہے، لیکن ہماری آبادی کی شرح نمو جو ہے وہ 2.55% ہے، حالیہ جو ابھی سروے ہوا ہے پاپولیشن سینسس کا اس کے مطابق۔ تو آبادی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، لیکن ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی شرح نمو جو ہے وہ اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت شدید قسم کے غذائی بحران کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی ہی آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا پروڈکٹیوٹی کا جو ہے شرح نمو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا پہلی سطح پہ۔ تو اس کو بڑھانے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اب لمز کے حوالے سے جیسے آپ نے آغاز میں پوچھا نا لمز کیا ہے، تو اس میں مزید وضاحت کرتا جاؤں، کیونکہ لینڈ ریکارڈ جو ہے، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، یہ 3-4 چیزوں کو بنیادی طور پر فوکس کرتا ہے۔ اس میں جو بنیادی فائدہ حاصل کیا جا سکے گا وہ تو جو ابھی وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے وہ ہم اس سے ختم کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ہم فصلوں کو پانی لگاتے ہیں بغیر روک ٹوک کے، فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں فصلوں کو، ہم فصلوں کو کھاد لگاتے ہیں تو پورے کے پورے کھیت کے اوپر کھاد لگاتے ہیں، سپرے کرتے ہیں تو پورے کے پورے کھیت کے اوپر سپرے کرتے ہیں۔ جب لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم سیٹلائٹ کے ذریعے سے زمین کا تجزیہ کریں گے تو اس میں آپ وہ اس چیز کی نشاندہی کر دیں گے کہ جناب آپ کے 10 ایکڑ کے کھیت میں فلاں مقام پر جو ہے وہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے، اس ماہ کے اندر فصلوں کی جو وہ پیداوار میں فلاں جگہ پہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے، پیسٹ کا اٹیک ہونے جا رہا ہے، یا وہاں پہ اس کی شرح نمو کم ہے، یہاں پہ اسے فلاں کھاد کی ضرورت ہے، وہ اس چیز کی نشاندہی کر دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وسائل کا بے دریغ استعمال نہیں ہوگا، جو لوگ اس سے مدد حاصل کریں گے یا اس سے استفادہ کریں گے وہ ڈیفینیٹلی اسی خاص حصہ کے اوپر وہ کھاد جو ہے وہ اپلائی کریں گے، یا اسی حصہ کے اوپر پانی اپلائی کریں گے، یا تو اس سے وہ پورے کے پورے کھیت کے اوپر پانی لگانے اور سپرے کرنے کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ دوسری سطح پر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمیں خصوصی طور پر درکار جگہوں پہ درکار عوامل جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی ہماری پیداوار بھی بہتر ہوگی۔ میں صرف ابھی گندم کی مثال دیتا ہوں، ہم نے اس سال جو ہے وہ جو گزشتہ برس میں ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے نعرے سنے کہ ہم نے بمپر کراپ حاصل کر لی ہے، وہ بمپر کراپ ہماری 27.6 ملین ٹن تھی۔ ہماری آبادی کو دیکھا جائے تو ہماری کل ضروریات جو ہے وہ 32 ملین ٹن کے قریب ہیں، ہمارے جو ذخائر تھے اس وقت وہ 2.2 ملین ٹن کے قریب تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ابھی بھی اپنے لیے درکار گندم پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر گندم امپورٹ کرنی ہوگی. تو جو آپ نے جی ڈی پی والا سوال پوچھا تھا، اب دیکھیں جب ہمیں گندم امپورٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمارے ملکی خزانے کے اوپر بوجھ بنتی ہے. تو جب ہم 1 ملین ایکڑ جو اس پروگرام کے تحت اس میں شامل کیا گیا، تو ہم اس 1 ملین ایکڑ پہ کیونکہ اس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، جدید وسائل سے اس سے مدد حاصل کی جا رہی ہے، تو 1 ملین ایکڑ سے ہم کم از کم اتنی گندم ضرور حاصل کر لیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ گندم باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے. پہلی سطح پر تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا. دوسری سطح پر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کیونکہ درکار عوامل پر جو ہے جہاں جہاں ہمیں اپنے کھیتوں میں وہ جو سپرے، کھاد اور دیگر عوامل کی ضرورت ہوگی، پانی کی کہاں پہ ضرورت ہوگی، اس کے جو ہے اسی کے مطابق اختیار کریں گے تو ہماری پیداوار بھی اس سے بہتر ہوگی. ہماری پیداوار ابھی 29-30 من کے قریب ہے صرف گندم کی، جو سالانہ کل پاکستان کی اوسط ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے گندم پیدا کرنے والے ممالک میں، لیکن فی ایکڑ پیداوار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا نمبر 62واں ہے. تو ہمیں بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. ہماری ایک اور تحقیق ہے کہ اگر ہم پاکستان میں صرف اپنے عام کسانوں کو، ہمارے جو پروگریسو کسان ہیں، ہمارے جو تھوڑے سے ترقی یافتہ کسان ہیں، ان کے لیول تک لے جائیں کہ جتنی وہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں، تو ہم 1722 بلین روپے جو ہے وہ اپنے سسٹم میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں صرف اتنے سے. اچھا، یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا ڈیفینیٹلی، اس صورت میں ہوگا کیونکہ اگر ہم اپنے لینڈ ڈائنامکس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے 64% جو کسان ہیں وہ 5 ایکڑ سے کم کے رقبے کے مالک ہیں. 12 ایکڑ تک کے اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے 89 to 90% کسان بنتے ہیں، 89% کسان جو ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستان کے 90% کسانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سہولت سے. اچھا، دوسرا ایشو یا دوسرا چیلنج اس میں یہ اس کے استعمال کے اوپر، اس کے استعمال کی آگاہی مہم کو اتنے ہی وسیع پیمانے پر پھیلایا جانا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسان ذاتی طور پر اس سے جو ہے وہ استفادہ کرے. ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں بھی کوئی 2-4 پڑھے لکھے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس چیز سے استفادہ کریں اور ان کو صرف آگاہی فراہم کر دیں. اس میں ایک عمل بڑا اچھا ہے جو میں نے مطلب اس کو سمجھنے کے، اس سسٹم کو دیکھنے میں سمجھا ہے کہ ہم کسانوں کو ان کے موبائل نمبرز پہ اس کی باقاعدہ اردو زبان میں اس کی رپورٹ فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس کی مقامی زبان میں اس کی رپورٹ فراہم کی جا رہی ہے تو یہ تو اس کے لیے بڑی سہولت کی بات ہوگی کہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے اردو کی حد تک. تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور ایشو ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کا. اس کے لیے ہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ریسرچ ہے کہ انٹرنیٹ فار آل ہونا چاہیے. ہماری ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے. اگر ہم نے پاکستان میں ہر طرح سے ہر شعبے میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن برپا کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر انٹرنیٹ فار آل یعنی انٹرنیٹ کی ایکسیس ہونی چاہیے. سیکنڈ جو ہے انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کا معیار بھی بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا چیلنج ہے اس کے فوائد یا ثمرات کو سمیٹنے میں. کیونکہ انٹرنیٹ ابھی تک ہمارے سبھی علاقوں میں ایک تو موجود نہیں ہے، اگر موجود بھی ہے تو اس کی کنیکٹیوٹی اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے. تو وہ شاید اس کے ثمرات میں ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آئے. اس سے ٹارگٹ کیا جانا ضروری ہے.